لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آب زمزم پی کر یہ دعا پڑھیے. صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. ترجمہ: اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے علم نافع اور کشادہ رزق اور ہر بیماری سے صحت یابی کا سوال کرتا ہوں. صلی اللہ تعالی علی محمد. شارح مسلم شریف حضرت سیدنا امام نووی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے، پس اس شخص کے لیے مستحب ہے جو مغفرت یا مرض وغیرہ سے شفا کے لیے آب زمزم پینا چاہتا ہے کہ قبلہ رو ہو کر پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر کہے اے اللہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آب زمزم اس مقصد کے لیے جس کے لیے اسے پیا جائے. پھر یوں دعائیں مانگے، مثلا اے اللہ میں اسے پیتا ہوں تاکہ تو مجھے بخش دے، یا اے اللہ میں اسے پیتا ہوں اس کے ذریعے اپنے مرض سے شفا چاہتے ہوئے، اے اللہ پس تو مجھے شفا عطا فرما دے. اور مثل اس کے یعنی حسب ضرورت اسی طرح مختلف دعائیں کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت ٹھنڈا پانی استعمال نہ فرمائیں، کہیں آپ کی عبادت میں رکاوٹ کے اسباب نہ پیدا ہو جائے. گلا دکھ گیا، بخار آ گیا، تو بہرحال نفس کی خواہش کو دباتے ہوئے ایسے کولر سے آب زمزم نوش فرمائیں جس پر لکھا ہو زمزم غیر و مبرد، یعنی غیر ٹھنڈا زمزم، یا دونوں مکس کر لیں، ٹھنڈا گرم یا سادہ، جو بعض اوقات بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے. منقول ہے آب زمزم دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور گناہ دور ہوتے ہیں. 3 چلو آب زمزم کے سر پر ڈالنے سے ذلت و رسوائی سے حفاظت ہوتی ہے. تو ہر سال حج پر بلایا الہی، تو ہر سال حج پر بلایا الہی، وہاں بے زمزم پلایا الہی، وہاں آب زمزم پلایا الہی. صلو علی الحبیب. اگر کوئی مجبوری یا تھکن وغیرہ نہ ہو تو اب بھی، ورنہ آرام کر کے صفا و مروہ کی سعی کے لیے تیار ہو جائیے. یاد رہے
کہ صحیح میں استبا یعنی کندھا کھلا رکھنا نہیں ہے. اب صحیح کے لیے حجر اسود کا پہلے ہی کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استلام کیجئے، اور نہ ہو سکے تو اس کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ والحمد للہ اور درود شریف پڑھتے ہوئے فوراً باب الصفا پر آئیے. کوہ صفا کیونکہ مسجد حرام سے باہر واقع ہے اور ہمیشہ مسجد سے باہر نکلتے وقت الٹا پاؤں نکالنا سنت ہے، لہذا یہاں بھی پہلے الٹا پاؤں نکالیے اور حسب معمول درود شریف پڑھ کر مسجد سے باہر آنے کی یہ دعا پڑھیے. صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک صلی اللہ تعالی علی محمد. اب درود و سلام پڑھتے ہوئے صفا پر اتنا چڑھیے کہ کعبہ معظمہ نظر آ جائے، اور یہ بات یہاں معمولی سے چڑھنے پر حاصل ہو جاتی ہے، عوام الناس کی طرح زیادہ اوپر تک نہ چڑھیے. اور اب یہ دعا پڑھیے ابدأ بما بدأ اللہ تعالی بہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. کافی لوگ کعبہ شریف کی طرف ہتھیلیاں کرتے ہیں، بعض ہاتھ لہرا رہے ہوتے ہیں تو بعض 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں. آپ ایسا نہ کریں بلکہ حسب معمول دعا کی طرح ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر کعبہ معظمہ کی طرف منہ کیے، اتنی دیر تک دعا مانگیے جتنی دیر میں سورۃ البقرہ کی 25 آیتوں کی تلاوت کی جائے. خوب گڑ گڑا کر اور رو سکے تو رو رو کر دعا مانگیے کہ یہ قبولیت کا مقام ہے. اپنے لیے اور تمام جن و انس مسلمین کی خیر و بلائی کے لیے، اور احسان عظیم ہوگا کہ مجھ گناہگاروں کے سردار سگے مدینہ عفی عنہ کی بے حساب مغفرت کے لیے بھی دعا مانگیے. اور درود شریف پڑھ کر چاہے تو رفیق الحرمین میں طویل دعا ہے وہ بھی پڑھ لیجئے. دعا ختم ہونے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیجئے اور درود شریف پڑھ کر صحیح کی نیت اپنے دل میں کر لیجئے، مگر زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے. اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروة 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ، میں تیری خوشنودی کی خاطر صفا و مروہ کے درمیان سعی کے ساتھ پھیرے کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے، پھر اسے میری طرف سے قبول فرما. اب صفا اور مروہ دونوں بار اترنے کی دعا لکھی ہے رفیق الحرمین میں، چاہے تو وہ بھی پڑھ لیجئے. صفا سے اب ذکر و درود میں مشغول درمیانہ چال چلتے ہوئے جانب مروہ چلیے. آج کل تو یہاں سنگ مرمر بچھا ہوا ہے اور ایئر کولر بھی لگے ہیں. ایک سائی وہ بھی تھی جو سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی. ذرا اپنے ذہن میں وہ دل ہلا دینے والا منظر تازہ کیجئے جب یہاں بے آب و گیا میدان تھا اور ننھے منھے اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام شدت پیاس سے بلک رہے تھے، اور حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ تلاش آب میں بےتاب چلچلاتی دھوپ کے اندر ان سنگلاخ راستوں میں پھر رہی تھیں. جو ہی پہلا سبز میل آئے مرد دوڑنا شروع کر دیں، مگر مہذب طریقے پر نہ کہ بے تحاشا، اور سواری کو تیز کر دیں. ہاں اگر بھیڑ زیادہ ہو تو تھوڑا رک جائیے جبکہ بھیڑ کم ہونے کی امید ہو. دوڑنے میں یہ یاد رکھیے کہ خود کو یا کسی دوسرے کو ایذا نہ پہنچے، کہ یہاں دوڑنا سنت ہے جبکہ کسی مسلمان کو قصدن ایذا دینا حرام. اسلامی بہنیں نہ دوڑیں. اب اسلامی بھائی دوڑتے ہوئے اور اسلامی بہنیں چلتے ہوئے چاہیں تو رفیق الحرمین میں لکھی ہوئی دعا پڑھ لیجئے. صلی اللہ تعالی علی محمد رب اغفر ورحم وتجاوز عنا تعلم انك تعلم ما لا نعلم انك انت الاعز الاکرم واهدني للتي هي اقوم اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. جب دوسرا سبز میل آئے
تو آہستہ ہو جائیے اور درمیانہ چال سے جانب مروہ بڑھے چلیے. اے لیجئے مروہ شریف آ گیا. عوام الناس دور تک اوپر چڑھے ہوئے ہیں. آپ ان کی نقل مت کیجئے یا پہلی سیڑھی پر چڑھنے بلکہ اس کے قریب زمین پر کھڑے ہونے سے بھی مروہ پر چڑھنا ہو گیا. یہاں اگرچہ عمارات بن جانے کے سبب کعبہ شریف نظر نہیں آتا، مگر کعبہ مشرفہ کی طرف منہ کر کے صفا کی طرح اتنی ہی دیر تک دعا مانگی ہے. اب نیت کرنے کی حاجت نہیں کہ وہ تو پہلے ہو چکی. یہ ایک پھیرا. اب حسب سابق دعا پڑھتے ہوئے مروہ سے جانب صفا چلیے اور حسب معمول میلین اخضرین یعنی سبز میلوں کے درمیان مرد دوڑتے ہوئے اور عیسائی بہنیں چلتے ہوئے وہی دعا پڑھیں. اب صفا پر پہنچ کر 2 پھیرے پورے ہوئے. اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان چلتے دوڑتے 7واں پھیرا مروہ پر ختم ہوگا. الحمدللہ آپ کی سعی مکمل ہوئی. بسا اوقات لوگ مسعی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی صفا یعنی صحیح کرنے کے مقام پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. دوران طواف تو نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے، مگر دوران سعی ناجائز. ایسے موقع پر رک کر نمازی کے سلام پھیرنے کا انتظار کیجیے. ہاں، کسی گزرنے والے کو آڑ بنا کر اس کی سیدھ میں گزر سکتے ہیں. اب ہو سکے تو مسجد حرام میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیجئے کہ مستحب ہے، مگر مکروہ وقت ہو تو نہیں پڑھ سکتے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سعی کے بعد مطاف کے کنارے حجر اسود کی سیدھ میں 2 نفل ادا فرمائے ہیں. انہی طواف و سعی کا نام عمرہ ہے. قارن و متمتع یعنی قران کرنے والے تمتع کرنے والے دونوں کے لیے یہی عمرہ ہو گیا. شرف مجھے تمہارے کمولا دیا ہے. شرف مجھے تمہارے کمولا دیا ہے. کرم مجھ گناہگار پر یہ بڑا ہے. کرم مجھ گناہگار پر یہ بڑا ہے. صلو علی الحبیب. اب مرد حلق کریں یعنی سر منڈوا دیں یا تقصیر کریں یعنی بال کتروائیں، مگر حلق کروانا بہتر ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع میں حلق کروایا اور سر منڈوانے والوں کے لیے 3 بار دعائے رحمت فرمائی اور کتروانے والوں کے لیے 1 بار. تقصیر یعنی کم از کم 1/4 سر کے بال انگلی کے پورے برابر کٹوانا. اس میں یہ احتیاط رکھیے کہ 1 پورے سے زیادہ کٹیں تاکہ سر کے بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں وہ بھی 1 پورے کے برابر کٹ جائیں. بعض لوگ کینچی سے 2-3 جگہ کے چند بال کاٹ لیا کرتے ہیں. حنفیوں کے لیے یہ طریقہ غلط ہے اور اس طرح احرام کی پابندیاں بھی ختم نہ ہوں گی. عیسائی بہنوں کو سر منڈانا حرام ہے، وہ صرف تقصیر کروائیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی چٹیا کے سرے کو انگلی کے گرد لپیٹ کر اتنا حصہ کاٹ لیں. لیکن یہ احتیاط لازمی ہے کہ کم از کم 1/4 سر کے بال 1 پورے کے برابر کٹ جائیں. لگا دل کو نہ دنیا میں ہے کسی شے سے.
وہ دل کو نہ دنیا میں ہر کسی شے سے تعلق اپنا ہو کعبے سے یا مدینے سے تعلق نہ ہو کعبے سے یا مدینے سے صلو علی الحبیب. طواف قدوم میں استباء اور رمل و سعی ضروری نہیں، مگر اس میں نہیں کریں گے تو یہ سارے افعال طواف الزیارہ میں کرنے ہوں گے. ہو سکتا ہے اس وقت تھکن وغیرہ کے سبب دشواری پیش آئے، لہذا اسے مطلقاً ترکیب میں داخل کر دیا کہ اس طرح طواف الزیارہ میں ان چیزوں کی حاجت نہ ہوگی. مفرد و قارن تو حج کے رمل و سعی سے طواف قدوم میں فارغ ہو چکے، مگر متمتع نے جو طواف و سعی کیے وہ عمرے کے تھے، اور اس کے لیے طواف قدوم سنت نہیں ہے کہ اس میں فراغت پالے. لہذا اگر متمتع بھی پہلے سے فارغ ہونا چاہے تو جب حج کا احرام باندھے اس وقت ایک نفلی طواف میں رمل و سعی کر لے. اب اسے بھی طواف الزیارہ میں ان امور کی حاجت نہ رہے گی. 6 یا 7 یا 8 ذوالحجہ کو اگر حج کا احرام باندھا تو عموماً بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. اگر چاہیں تو حج کے رمل و سعی کے لیے ابھی نفلی طواف نہ کیجیے، طواف الزیارہ میں کر لیجیے کہ احرام بھی نہیں ہوگا اور امید ہے بھیڑ بھی کم، قدر کم، کچھ کم پائیں گے. 10 تاریخ کو پھر بھی خوب ہجوم ہوتا ہے، البتہ 11 اور 12 کو رش میں کافی کمی آ جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا اس کے کچھ مناظر ہمارے پاس موجود ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میری
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك صلو علی الحبیب. اچھا وہ بتانا رہ گیا تھا کہ صحیح کرنے والے اسلامی بھائیوں کو چاہیے، حاجیوں اور حجانوں کو، کہ وہ تیغ خانہ بیسمنٹ میں صحیح کریں. صلو علی الحبیب. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا